مناظر بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، دبئی میں ایئر شو کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس ایئر شو میں پرفارم کیا بھارتی جنگی طیارے نے، لیکن تکنیکی خرابیوں کے سبب یہ جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اپنے ملک میں تو ان کے طیارے گرتے ہیں ہی، لیکن اب ایئر شو ہوا وہاں تو کم سے کم ٹھیک طیارے بھیجنے چاہیے تھے۔ ہوا یہ کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے بھارتی لڑاکا طیارہ گر گیا، تباہ ہو گیا۔ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بھارتی فضائیہ کو ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے سر۔ دبئی میں ایک ایئر شو کا انعقاد کیا گیا تھا، اس میں بھارت کا جنگی طیارہ تھا تیجس، جس نے پرفارم کیا، لیکن تکنیکی خرابیاں تھیں، طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ میں نے آپ سے نیوز سنی ہے، لیکن یہ تیجاس کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی قابل فخر ہندوستان کے لیے پہلے بھی نہیں تھی۔ یہ جہاز 40 سال پہلے انہوں نے پلان کیا تھا بنانے کا 1985 میں، اور آج تک 40 سالوں میں صرف 40 جہاز بنا سکے ہیں۔ ابھی تک انڈین ایئر فورس یہ بھی نہیں فائنل کر پائی کہ یہ جہاز جو ہے اس میں انجن امریکہ کا لگنا ہے یا دوسرا لگنا ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے رشین انجن کی بات کی تھی اتنا عرصہ، امریکن نے ان کو کہا کہ تیجاس کے لیے وہ امریکن انجن دے دیں گے، اس کے باوجود اتنے عرصے میں ان کے جہاز کے انجن بھی فائنل نہیں ہو پائے تھے، اور ان کی ڈپینڈنسی بہت زیادہ تھی ہندوستان ایروناٹیکل کمپلیکس جو بناتی ہے حال کے نام سے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ، اور انہوں نے بھی آج تک اس کی انڈین ایئر فورس چیف خود ذکر کر چکے ہیں۔ 9 جنوری کو انہوں نے ایک پبلک سیمینار میں کہا تھا اسی سال کہ مجھے 9 سالوں میں 40 بیجاز میں سے ایک بھی جہاز نہیں ملا، اور ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو حال کمپنی ہے وہ انہوں نے ابھی تک ہمارا پرومس نہیں میٹ کر پائے۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن کہہ لیں یا ان میں ایک ڈسکنیکٹ تو پہلے سے ہی موجود تھا، اور یہ افسوسناک حادثہ ہے۔ ظاہر ہے کسی ملک کا بھی ہوتا ہم اس سے خوشی نہیں مناتے، لیکن یہ ان کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھی، جو ان کی انوالومنٹ تھی، جو ان کی انجن کی کلیئرٹی نہیں تھی، وہ آج تک ظاہر ہے ان کو خود بھی اتنی ڈسٹربنس تھی، اور یہ ظاہر ہے ایک شاخسانہ ہے، اور اتنے بڑے ایونٹ کے اوپر جہاں دنیا کے ظاہر ہے سب سے فرنٹ لائن جہاز آتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اس میں بیسٹ پائلٹس حصہ لیتے ہیں، کیونکہ ایروبیٹکس عام لوگ نہیں کر پاتے، روٹین کے پائلٹس نہیں کرتے، ان کی اسپیشل تیاری کرنی ہوتی ہے، اس کا انہوں نے ایک اسکل ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، اور پبلک میں ظاہر ہے بہت پریشر ہوتا ہے اتنے بڑے شو پر، اور جس کا مطلب ہے دونوں چیزیں ثابت ہوئی ہیں، ایک نہیں ہوئی، ایک جہاز کی اتنی کوالٹی اور انفارچونیٹلی پائلٹ کی اسکل یا اس کی ایبلٹی ٹو ہینڈل اس ایمرجنسی میں، ظاہر ہے ابھی ڈیٹیلز نہیں آ رہی، جب تک ڈیٹیلز آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ کیا وجہ ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی ایئر فورس کے لیے بہت بڑے امبیرسمنٹ اور ایک کنسرن کا موقع ہونا چاہیے۔ اچھا خالد چشتی صاحب، بھارت کے جو یہ جنگی جہاز ہیں اڑتے تابوت ہیں، اور بھارتی میڈیا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ایئر شو میں تو حصہ لیا لیکن تکنیکی خرابی تھی، تو ایس او پیز کیا ہوتی ہے عموماً ایئر شوز میں حصہ لینے کے لیے؟ جو طیارے ہوتے ہیں ان کی فٹنس کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اس کے بغیر ہی انہوں نے روانہ کر دیا؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں نے بھی ابھی کہا کہ یہ جو اس طرح کے ایئر شوز ہوتے ہیں اس میں نہ صرف کرو بڑا سلیکٹڈ ہوتا ہے، ویل ٹرینڈ ہوتا ہے، بلکہ جہازوں کی سروسیبلٹی بھی ظاہر ہے انشور کی جاتی ہے کہ ٹاپ آف دا لائن ہو، اس میں کوئی رسک نہیں لیا جاتا، جو کوئی بھی مینٹیننس ایشو ہو۔ ظاہر ہے اس طرح کے جو مشن کے یہ بہت ڈیمانڈنگ مشن ہوتا ہے، جو ایروبیٹکس لو لیول پر کرنے ہوتے ہیں، یہ دونوں کا امتحان ہوتا ہے، نہ صرف فائٹر جہاز کی صلاحیتیں اپنے عروج پر یا لمٹس تک آپریٹ کرتی ہیں، بلکہ فزیکل جو فائٹر پائلٹ اڑا رہا ہوتا ہے، اس طرح کی منورنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی سپر فٹ بھی ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے ویجیلنس بھی ہونی چاہیے۔ اس کے اسکل کا لیول اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ایک جس کو میں نے کہنے کہ ایفرٹ ہوتی ہے اور ایک ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے بعد یہ پائلٹس کلیئر کیے جاتے ہیں جس طرح کے شوز پہ حصہ لیتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پائلٹ جو ڈیٹیل ہو جائے یا کوئی بھی جہاز ہو اس کو یہ شامل کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بڑا عرصے سے ان کی اپنی ایئر فورس ہی ڈسسیٹسفائیڈ ہی، ناخوش تھی، ان کو بہت ساری شکایات تھیں۔ جو ایروناٹیکل کمپلیکس میں نے جس کا کہا یہ جو بنا رہی ہے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو ہے، اور ان کے ساتھ ڈسکنیکٹ بہت زیادہ تھے۔ اور دوسری طرف بھی میں آپ کو ایک کمپیریزن پیش کرتا جاؤں کہ پاک فضائیہ دنیا کی واحد ایئر فورس ہے 190 ملکوں میں جس نے خود ایئر فورس نے جہاز بنایا ہے۔ یہ جہاز انڈیا نے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، پاک فضائیہ نے خود ڈیولپ کیا، اس کے انجینئر نے، کیونکہ اسی وجہ سے آپ اپنی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو اپنی چیلنجز ہوتے ہیں ان کو انکارپوریٹ کر پاتے ہیں، اور آئندہ جتنی اپ گریڈیشن یا ماڈیفکیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ بلٹ ان کر لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ خود اس طرح کے نو ہاؤ میں سے گزرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پاک فضائیہ کی ٹیکنیکل بھی اور ہماری جو کیپیبلٹی ہمارا JF-17 تھنڈر اس وقت آپ نے دیکھا پوری دنیا اس وقت کیوریوسٹی میں ہے، شوق رکھتی ہے جاننے کا ان کو،
اس کے باوجود ظاہر ہے اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہمارے تو سیل بھی ہوا ہے. انڈین ایئر فورس کی ابھی تک 40 ظاہر ہے 40 سالوں میں. اور ایک آخری بات ایک بتاتا چلوں، یہ جو مئی کا کانفلکٹ ہوا تھا، ان جہازوں نے حصہ بھی نہیں لیا تھا، کیونکہ ان جہازوں کو سری لنکا کے پاس ان کا ایک بارڈر ہے، سولور ایئر بیس وہاں پہ ہے، وہاں رکھا گیا تھا. یعنی بارڈر سے بہت دور جو پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر پائے تھے. یہ ان کا اپنا لیک آف کانفیڈنس آئی جہازوں کے اوپر. جی بالکل. خالد صاحب ساتھ ہی موجود رہیے، ذرا ہم اپنے ناظرین کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں. ایک جانب وہ منظر ہے جو دبئی ایئر شو کا منظر ہے جب یہ جنگی طیارہ گر کر تباہ ہوا، اور دوسری جانب منظر یہ ہے کہ یہ جو بھارتی فضائیہ کا لڑاکا طیارہ تھا تیجاس، یہ یہاں پر ایک آئل جو ہے وہ لیک ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. جب یہ یہاں پہنچا تو آئل لیک ہو رہا تھا. اب اس آئل لیکیج کو روکنے کی کوشش کس طرح سے کی گئی وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ شاپنگ بیگز کا، یعنی کہ شاپرز کا سہارا لیا گیا. شاپنگ بیگ کے ذریعے ایک لڑاکا طیارے کا جو آئل لیکیج تھا اس کو روکا گیا. تو یہ تو جگاڑ کے ذریعے کام چلا رہے ہیں، اور باتیں ان کی کروڑوں کی ہیں، دکان ان کی جو ہے وہ پکوڑوں کی ہے. جی یہ بہت سیریس پروفیشن ہوتا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ بہت ہی ٹیکنیکل فیلڈ ہوتی ہے. فائٹر جہاز بنانا، اڑانا، اس کی مینٹیننس جو ہے اس کو ایڈہاکزم پہ بالکل نہیں کیا جا سکتا. اس کو ایک بڑی پروفیشنل طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. اس کے بہت زیادہ اسٹینڈرڈ SOPs ہوتے ہیں. اس کی ٹیکنیکل جاب گائیڈز ہوتی ہیں. اس کی آن جاب ٹریننگ نہ صرف پائلٹس کرتے ہیں بلکہ ٹیکنیشینز بھی کرتے ہیں. تو یہ سارا جہازوں کو یہ صرف بنا لینا نہیں ہوتا، ان کی انٹیگریشن، ان کی مینٹیننس، ان پر آپ کا اسکل کتنا ڈیولپ ہوا ہوا ہے آپ کی ٹیم کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھنا. اور یہ ظاہر ہے یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ اس طرح پروفیشنلی نہ اس کو مینٹین کیا گیا. اور بدقسمتی سے جب ڈیٹیلز آئیں گی، میں جو آپ کے ٹیلی ویژن پر ویڈیو چینل دیکھ رہا ہوں اس کے اندر مجھے لگ نہیں رہا کہ اس پائلٹ کو ایجیکٹ کرنے کا کوئی موقع ملا ہے. اور ایک اور آخری بات میں بڑی امپورٹنٹ کرتا چلوں کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر پائلٹس پر بھی ہوتا ہے، اور عام طور پر شاید وہ جہاز بچانے کی کوشش میں شاید وہ ایجیکٹ کرنے کا موقع بھی نہ ملا ہو، یا شاید پائلٹ آخری وقت تک اس کو بچانے کے لیے پرامید ہو کہ شاید میں خود بھی بچ جاؤں گا اور جہاز کو بھی میں زمین پر کریش ہونے سے پہلے ریکور کر لوں گا، لیکن جو لگ نہیں رہا ہے تھا. اچھا خالد چچی صاحب، آخر میں آپ سے یہ بھی بات پوچھ لیں گے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پائلٹس پر پریشر ہوتا ہے اور مہارت کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے یہاں پر، تو انڈین پائلٹس کی کتنی بڑی سبکی ہے، کتنی بڑی شرمندگی عالمی دنیا کے سامنے ایئر شو کے دوران ان کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. جی میں نے یہی کہا پہلے کہ یہ بہت بڑے سٹیکس ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ آپ بیسٹ فٹ فارورڈ یہ کہتے ہیں، یا بیسٹ فیس ہوتا ہے آپ کی ایئر فورس کا، یا آپ نے بیسٹ پرفارمنس دینی ہوتی ہے نہ صرف جہازوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اسکل کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ دنیا میں یہاں بہت سلیکٹو پائلٹ آتے ہیں، موسٹ اسکلڈ ہوتے ہیں، انہوں نے بہت ریہرسل کی ہوتی ہے، بہت زیادہ اسٹریس کے اندر یہ ظاہر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ساری دنیا ان کو نہ صرف زمین پر دیکھ رہی ہے، بہت سارے چینل دکھا رہے ہیں، اور یہ ایک امپیکٹ کیری کرتا ہے مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو. دیکھیے یہ ایک مارکیٹنگ پلیٹ فارم ہوتا ہے، جو دبئی ایئر شو ہوتا ہے یا پیرس ایئر شو یا دنیا میں سنگاپور ایئر شو یا کہیں بھی دنیا میں ہوتے ہیں، یہ ایک مارکیٹنگ پلیٹ فارم ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ یا خاص طور پر جو ایئر فورس کے پروفیشنلز ہوتے ہیں، سینئر ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں، کمانڈرز ہوتے ہیں، وہ ایک اوپینین بناتے ہیں جہاز کی مینووربلٹی دیکھ کے، اس کی پرفارمنس دیکھ کر، اس کی کارکردگی سے امپریس ہوتے ہیں.